بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کسی بڑی سے بڑی دولت کی ضرورت یا حاجت ختم ہو جاتی ہے۔ قناعت کہتے کسے ہیں؟ انسان رب تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ، اپنے نصیب پہ، اپنے مقدر پہ راضی ہو جائے، اسے قناعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی خوشی یا آسائش انسان کے پاس میسر ہو، اسی پہ راضی رہے اور اسی پہ خوش رہے، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مکمل زندگی کو قناعت کی روشنی میں بسر کیا ہے اور دنیا داروں کے لیے اپنی زندگی سے کامل نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، انہی میں سے ایک بزرگ جن کا نام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا اصل نام نظام الدین ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کا اصل نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی مناسبت سے محمد رکھا گیا، لیکن بعد میں نظام الدین کے لقب سے آپ مشہور ہوئے، تو اصل نام آپ کا محمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں تھے، 5 یا 6 سال کی عمر تھی کہ والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ سوت کاٹ کاٹ کر اپنے نظام الدین کی پرورش کرتی ہیں، اور پرورش کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کا بھی خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود بھی خدا ترسی کا پیکر تھیں اور اپنے بیٹے نظام الدین کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کا مجسمہ بنانے کی خواہش رکھتی تھیں۔ خود بھی خدا ترس تھیں، بیٹے کی زندگی میں بھی خشیت الہی کے اسی پیکر کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے، کئی دن تک کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا طرز عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہماری والدہ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتی، سارے گھر والے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور والدہ ماجدہ زبان سے اتنا فرماتی کہ بیٹا نظام الدین، آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج ہم اپنے رب خدائے بزرگ و برتر کے مہمان ہیں۔ ناظرین محترم، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کی زبان سے یہ جملہ سنتا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو مجھے وہ سکون اور طمانینت قلبی محسوس ہوتی کہ ساری دنیا کی دولت اگر مل جائے تو شاید وہ سکون حاصل نہ ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک اللہ کے بندے نے تقریباً 10 کلو اناج ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ اب 10 کلو کا اناج تھا، ختم ہوتے ہوئے کافی دیر لگی۔ فرمایا ڈیلی روزانہ ہمارے گھر میں کھانا پکتا تھا، ہم کھانا تناول کرتے تھے، لیکن وہ سکون جو والدہ ماجدہ کے اس جملے میں ملتا تھا کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ سکون کی دولت دل سے ختم ہو چکی تھی۔ فرمایا ڈیلی روزانہ میں کھانا کھاتا تھا، لیکن تمنا یہی کرتا تھا کاش پھر سے وہ وقت آئے کہ ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو جائے، ہم فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں اور والدہ پھر سے کہے کہ نظام الدین آج ہم اپنے رب کے مہمان ہیں۔ فرماتے ہیں پھر وہ دن آیا، کھانا ختم ہوا تو ہمارے فاقے آئے، فاقہ کشی کے عالم میں والدہ ماجدہ نے پھر فرمایا کہ نظام الدین آج ہم اپنے رب کے مہمان ہیں۔ فرمایا خدا جانتا ہے کہ جب میری اماں جان نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا فرمایا، اس وقت ایسا سکون نصیب ہوا کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، جو بیان میں آ ہی نہیں سکتا، الفاظ جس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، سوچ جسے اپنے ہیتے میں لے ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسا سرور تھا، ایسا ذوق اور ایسی لذت قلبی سے آشنا ہوتا تھا کہ جو کسی کے سامنے بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے
کہ اگر ہم چاہیں، ہم اگر قناعت کے اس پہلو کو اختیار کریں کہ جب ہمارے گھر میں، ہمارے روزگار میں اس قدر وسعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو، آسائش نہ ہو، تنگی ہو اور تکلیف کا عالم ہو، تو کاش ہم بھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو یہ چیز ان کے لیے ایک اسوہ بنا کے پیش کریں اور انہیں اس بات کا احساس اجاگر کریں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوا کرتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہماری نسلوں اور ہماری اولاد کے دلوں میں اجاگر ہوگی اور ایک شجر سایہ دار کی مانند سارے جہان میں آسائشیں بانٹنے والی بن جائے گی۔ آج ہمارا یہ تو معمول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے جانوروں سے ڈراتے ہیں، ہم انہیں کسی عام چیز سے ڈراتے ہیں، ہم انہیں جانوروں کا نام لے لے کر ڈراتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو فلاں آ جائے گا، یہ کام کرو گے تو بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، اس طرح کی مثالیں دے کے ڈراتے ہیں۔ کاش آج ہم یہ طرز عمل اختیار کریں کہ ہم جانوروں سے ڈرانے کی بجائے جانوروں اور ہمارے جو مالک ہے، مالک حقیقی اور خالق حقیقی ہے، اس کا خوف اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کریں۔ جب ہم ایسا کر لیں گے تو یقیناً جب بھی کسی انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ہمیں ہمارا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، اس وقت یقیناً وہ خشیت الہی کا پیکر بنے گا اور راہ راست پہ گامزن ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔